نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. پہلے ایک بار ہم لوگ سورۃ البقرہ کو پورا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی اہم سورہ ہے جو احکام ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور جو پوری شریعت جو بن رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کا پورا یہاں پہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم حج کے بارے میں دیکھیں گے، اس میں طلاق کے بارے میں دیکھیں گے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جب بھی ہم کسی یہ کہیں کہ جو بھی اللہ کے حکم آئیں گے، ٹھیک ہے، انہیں پھر ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پڑھا کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے سب سے پہلے حروف مقطعات سے اس سورہ کو شروع کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا تھا 29 صورتیں ہیں ایسی جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا میننگ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ہم نے کئی اسکالرس کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا میننگ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کو یہ بات کہہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم رسول اللہ کو دیا، جتنی بھی باتیں اللہ کی طرف سے رسول اللہ تک آئیں، انہوں نے تمام کا تمام ہمیں یعنی صحابہ کو پہنچا دیا. اور کہا تھا صحابہ سے کہ آپ لوگ اس بات پہ گواہ ہو. سب نے کہا تھا جی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تمام کا تمام علم ہم تک پہنچا دیا. تو یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر رسول اللہ کو قرآن کے اندر درج کی ہوئی ایک آیت کا میننگ معلوم ہوتا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں مطلب نہ بتاتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس قرآن کو ہم نے کھولا. ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا چکی تھی کہ قرآن جو ہے وہ جو اس کے اندر لکھا ہے نا وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس کتاب ہے نا وہ مصحف ہے. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو وحی جو نازل ہوتی ہے یا جو یہ لکھا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے، ایک آیت بھی قرآن ہے. لیکن جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ مصحف ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مصحف کی ترتیب اور نزول کی ترتیب ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا کہ جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی، لیکن یہ کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے. اور جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں جب رسول اللہ گئے. لیکن اب آپ دیکھیں قرآن کو کھولتے کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہمیں سورۃ البقرہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا ایک بات اور یہ کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی جیسے بہت سے لوگ جو انکار کرتے ہیں نا ان چیزوں کا، جو پیدا تو مسلمان گھر میں ہو جاتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ نان مسلمز جو اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو اور اسلام کو، کسی طرح سے اس کے اندر کچھ ڈیفیکٹس نکالیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں نزول تو کچھ اور ہے اور لکھا کچھ اور ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو نزول ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور مصحف کے اندر جو ترتیب ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ کسی صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کا ہی کام ہے. اور رسول اللہ نے بھی یہ کام کس کے کہنے پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کیا. اگر سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی سورہ ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے. سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے. پہلی آیت الف لام میم ہے، اللہ کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے،
تو کبھی آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں نزول تو کچھ اور تھا، مصحف میں کچھ اور لکھا ہے، تو آپ کو جواب دینا آنا چاہیے کہ مصحف کی ترتیب، نزول کی ترتیب، ہر چیز اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ شروع ہوتے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس آیت کو بار بار اس لیے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ جو بھی کچھ پڑھیں، جتنی بھی تفاسیر آپ پڑھیں گے زندگی میں، آپ کو یہ والی جو لائن، یہ والی جو آیت ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ آپ کسی بھی سورہ کی تفسیر پڑھیں، یہ لائن آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہوتا ہے؟ تقوی رکھنے والا، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کو یقین ہے آخرت پر، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، وہی اس سے ہدایت پائے گا۔ حالانکہ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے ہدی الناس بھی استعمال کیا، اور ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھا نا اس میں یا ایھا الناس لفظ آیا ہے کہ لوگوں سے مخاطبت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت لے گا کون؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، ہمیں ہدایت آپ کی چاہیے تاکہ ہم صحیح راستے پر چلنے والے بنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی، جو متقی ہیں نا، وہ کون ہوتے ہیں، ان کی تمام صفات یہاں پر بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کون سی ہے؟ کامیابی ہے آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، حالانکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اسے کامیابی ملے گی۔ اب ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو بھائی بہت زیادہ پریشانیوں میں ہے، اس کے اوپر تو اتنی آزمائش آ رہی ہے، تو پھر ہم دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کیسی آزمائش آئی، اپنے بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑ کر آ گئے، تو کیا وہ اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر کتنی آزمائش آئی، کیا وہ معاذ اللہ اللہ کے محبوب نہیں تھے؟ کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ بالکل تھے کامیاب، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اوپر اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں، ہم کامیاب نہیں ہیں، نہیں، اللہ کے نزدیک ہم کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ کفر کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے، یعنی جنہوں نے ان آیات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ ہم آج کسی کافر کو ہمیشہ کا کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کب دل کس کا پلٹ جائے نہیں معلوم، لیکن یہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جو قریش کے سردار تھے اور جو ماننے کو تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا، سیل لگا دی، اب نہ کچھ اندر سے باہر ہو سکتا، نہ باہر سے کچھ اندر ہو سکتا، اب نہیں سننے والے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہ ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی؟ سوال آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اگر مہر نہ لگاتے تو ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ ایمان لے آتے، آگے چل کر بات کو مان لیتے، لیکن اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ابو لہب، ابو جہل جیسے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی طرح سے ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافق کی بات کی، ٹھیک ہے، اور پورے قرآن کے اندر منافق کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملے گا پورے قرآن میں، اور یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کے لیے ہم سب کو ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم سب کو ڈرنا ہے۔ یہ منافق کہاں پر ہے؟ یہ منافق ہر جگہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہمارے اندر کسی طرح کی منافقت تو نہیں ہے؟ جھوٹ بولنے والا منافق، امانت میں خیانت کرنے والا منافق۔ اب آپ بولو گے کہ بھئی آپ ہی کچھ بھی ہو جائے، ہم اتنے تو گئے گزرے نہیں ہیں کہ امانت میں خیانت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کوئی آپ کو 10,000 روپے دے کر گیا اور آپ نے اس کو کہا کہ نہیں بھائی تم کب دے کر گئے تھے اور ہم نے اس کو چرا لیا، وہ نہیں ہوتا، صرف وہی نہیں ہوتا امانت میں خیانت۔ کسی کی بات کو آپ نے آگے پہنچا دیا، وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی کا فوٹو آپ نے اسکرین شاٹ لے کر کسی دوسرے کو پہنچا دیا، وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔
آپ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس کے بارے میں یہ بات بتا رہی ہوں اور میرا بڑا دل دکھا ہے، لیکن آپ نے اس بات کو آگے نہیں پہنچانا، میرا دل دکھا تھا، میں نے دل ہلکا کر لیا، آپ فوراً اس کو فون لگا دیں کہ ارے وہ بھابھی آئی تھیں اور انہوں نے تو ایسی بات کی آپ کے بارے میں، یہ کہا وہ کہا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت میں خیانت ہے. ٹھیک ہے؟ جھوٹ بڑی آسانی سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی وعدہ تو ہمارے لیے بالکل پتھر کی لکیر ہے، ہم وعدہ نہیں توڑتے کبھی بھی. ہم کتنے وعدے ہیں جو اپنے بچوں سے کر لیتے ہیں. ہاں بیٹا کل میں پکا آپ کو یہ کر کے دوں گی، نہیں دیتے. ارے چھوٹی سی بات، لنچ باکس لے لو، لنچ باکس میں آپ کو پکا کل پاستا بنا کے دوں گی. پاستا ہے ہی نہیں گھر میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ سب اللہ معاف فرمائے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ منافقت میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو منافقت کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ منافقت کیا ہے. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں. رسول پہ ایمان کی باتیں تو بڑی مشکل سے ان کے منہ سے نکلتی تھیں. وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا، کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیں گے کہ ہمارے اندر وہ ہمت یا طاقت یا ہمارے اندر وہ ہنر ہے کہ ہم اللہ کو معاذ اللہ دھوکہ دے سکیں. اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری، دکھاوے کی بیماری. اور وہ بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے. بار بار یہ دعا کیا کریں، کیونکہ اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں، اگر میں اپنی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک دیکھوں، ٹھیک ہے، اگر میں اپنی زندگی کو صبح سے لے کے شام تک دیکھوں تو کتنی چیزیں مجھے ایسی نظر آ جاتی ہیں جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھی. ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اگر جب ہم اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ میں آپ کے ان لاز رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں آپ کی ساس ہیں اور جٹھانی دیورانی ہیں، نندے ہیں، اور مطلب کافی آپ کے ساتھ ہوتا ہی ہے نا. آپ اگر سنگل فیملی میں بھی رہ رہے ہو تو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، آپ کا دخل ہوتا ہے ان کا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس میں آپ دن سے لے کے رات تک میں کتنے اس طرح کے کام کر جاتے ہو جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو ملامت بھی ہوتی ہے بعد میں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو لائف کا پارٹ ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کسی ایک چیز سے انسان بچتا ہے، دوسرے میں گر جاتا ہے جا کے. اللہ سے اسی چیز کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے گڈھوں سے بچا کے رکھیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے ان کے دلوں میں. اور وہ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے یہ کہنے میں کہ وہ ہم سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح کی بیماری ہے. ہم اپنے آپ کو مومن کیسے کہیں؟ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا. ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ جھوٹ والے اگزامپلس تو میں آپ کو کتنے دے چکی. ہر چیز میں ہمارا جھوٹ ہے. بچے کو جھوٹ بول کے ہم مارکیٹ نکل جاتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا کیا ہے، پرسنلی میں نے بھی کیا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، ہمیں مارکیٹ جانا ہے، بچے کو لے کے نہیں جانا، ہم جھوٹ بول کے نکل گئے کہ ہم ڈاکٹر کے جا رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا. کتنے کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے ان تمام گناہوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم فساد کہاں کرتے ہیں. یہی آج منافق کی نشانی. اگر آپ کسی منافق کو بول دو کہ آپ منافقت کر رہے ہو، وہ آپ کے اوپر مطلب یہ کہہ دیں کہ آپ کے اوپر حملہ بول دے وہ کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے منافق کہنے کی. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، جس طرح تمام لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، یعنی جو صحابہ تھے وہ دیکھیں ان کے کیریکٹرز تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کا لقب انہیں دیا گیا، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ٹھیک ہے؟ عمر فاروق کا ان کو لقب دیا گیا. ٹھیک ہے؟ کیا وہ صحابہ تھے. علی رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، کیا وہ صحابہ تھے.
تو یہ بھی تو تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، جو کہتے تھے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس ہم نے وہ ماننا ہے۔ ہم تو کتنی چیزیں سنتے ہیں ہمیں اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، یہ جو ابو بکر ہیں ان کی طرح لاؤ، عمر ہیں ان کی طرح لاؤ، عثمان ہیں ان کی طرح لاؤ رضی اللہ عنہم، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ آج بھی یہ ہوتا ہے۔ آج کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم تھوڑے زیادہ حجاب کرنے والے بن جائیں، اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ یہ بھی میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، کیونکہ میں دن بھر آپ اسی کو بات کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لیکچر میرا وہاں چل رہا ہے، ایک لیکچر میرا یہاں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آج کا لیکچر تو میں سیریسلی بھول گئی تھی، مجھے معاف کیجیے گا آپ لوگ، کہ بس ایک کے بعد ایک لیکچرز، ٹھیک ہے، آج میرے 1 2 3 چوتھا لیکچر ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک لیکچر میں نے دیا، دوسرا لیکچر میں یہ دے رہی ہوں، 2 لیکچرز میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیے تھے، تو میرا چوتھا لیکچر ہے یہ، ٹھیک ہے، تو میرے ذہن سے ہی اتر گیا تھا۔ تو جب آپ اسی چیز میں رہتے ہو نا کہ لیکچرز تیار کرنا ہے، بس یہی بات کرنا ہے، تو زبان پہ بھی وہی بات رہتی ہے۔ اب جب 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہی ساری باتیں کرو تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار کچھ اور بات کرو، ہاں چلو ہو گئی، چلو یہ بات تو ختم، کچھ اور بات کرو، ٹھیک ہے، اور مزہ ہمیں کس میں آتا ہے؟ ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے، ارے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے وہاں یہ فرمایا، ہر ایک بات پہ ہمیں ایک بات مل جاتی ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے ہمیں اس پہ بات یاد آ جاتی ہے، تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، کہاں بس تم تو بس یہی بات کرنا ہے تم کو، تو کچھ اور بات کرو۔ نازیہ کیمرہ آف کیجئے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو تم ہو، تمہیں علم نہیں ہے اس بات کا۔ اور اسی طرح سے جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، یعنی اپنے آقاؤں سے ملتے ہیں، جو منافق تھے جب اپنے شیطانوں سے ملتے تھے، شیطان کیا ہوتا ہے؟ شیطان وہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے۔ شیطان صرف وہ ابلیس نہیں ہے، ہم صرف ابلیس کو شیطان نہیں کہیں گے، ہر وہ انسان جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹائے وہ شیطان ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے شوہر انہیں اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار تم میری بڑی بڑی کارپوریٹ ورلڈ میں میری میٹنگز ہوتی ہیں اور میں اتنا بڑا پوسٹ پہ ہوں، اور تم اگر ایسے عبایا میں میرے ساتھ چلی جاؤ گی تو میں تو شرم سے ہی پانی پانی ہو جاؤں گا، یہ کیا تم نے حلیہ بنا رکھا ہے، پوری پیک ہو گئی ہو، مجھے پسند نہیں ہے ایسا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانیت ہے، ٹھیک ہے، کیا کرے پھر عورت؟ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سارا آپ کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے فرینڈس، آج بھی مجھے اپنی فرینڈس نظر آتی ہیں ایف بی کے اوپر، اور الحمدللہ سب مسلم فرینڈز ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کہیں کہ جو وقت الحمدللہ ہم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جس وقت سے ہم گزر کے آ گئے، ہمیں وہ وقت سامنے نظر آتا ہے، ہم انہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، انسٹا پہ انہوں نے اپنی پکس لگائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈانس فلور کی پکس ہوتی ہیں ان کی، ہم دیکھتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس راستے سے ہمیں نکال دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت فرما، ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ اس راستے سے نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اسی ماحول میں رہتے تو کیا ہوتا؟ شاید آج ہمارا ماحول نہ بدلتا، اگر ہم ان سے دوستی دور نہ کرتے اپنے آپ کو، تو شاید ہم بھی آج اسی طرح سے اپنی پکس جو تھے ایف بی کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں جتنی بھی لوگ موجود ہیں، کتنے ہیں آپ لوگ؟ 17 لوگ موجود ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، ان تمام سے، اور جو لوگ بھی میری اس ریکارڈنگ کو سنیں ان تمام سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنی کوئی سی، اگر آپ حجاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو اگر نہیں کرتے تو حجاب کریں، دوسری بات جب آپ حجاب کرتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اسٹیٹس پہ لگانے سے کیا ہوتا ہے، میرے گھر کے فوٹوگرافس ہیں، آپ کے وہ اسٹیٹس کوئی دوسرا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی غیر محرم دیکھتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس سے وہی حجابی ایک عورت جو ہے وہ بے حجابی ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرے نے دیکھ لیا نا، اب وہ چاہے آپ نے اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ لگائے ہوں، چاہے ایف بی پہ لگائے ہوں، اگر آپ لوگوں کے پرانے فیس بک کے اوپر کوئی پکس ہیں تو آئی ریکویسٹ یو آل کہ انہیں ہٹا لیں، ٹھیک ہے، میرے تھے، میں نے تمام کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، جب جہالت تھی، نہیں معلوم تھا، اتنا نہیں تھے دین میں تو لگے تھے، لیکن جب الحمدللہ چیزوں کو سمجھا تو کیا ہوا، ایک ایک کو ڈیلیٹ کر دیا، ایک ایک پک کو ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ فیس بک رکھیں آپ، فیس بک رکھنا بری بات نہیں ہے، انسٹاگرام رکھیں آپ، انسٹاگرام رکھنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں سے واقعات جتنی چیزیں ہیں وہ ہٹا لیں،
واہیات کیوں کہہ رہی ہوں کہ اپنے پکس کو پبلک کرنا کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. اچھا آپ یہ کہو کہ میں نے تو اس میں وہ لگا رکھا ہے, پرائیویسی لگا رکھی ہے, تو بھی اپنے پکس آپ نے پرائیویسی لگا رکھی ہے, آپ کی فرینڈ دیکھ رہی, ہو سکتا ہے اس کا ہسبینڈ بھی پاس بیٹھا ہو وہ دیکھے, ٹھیک ہے. تو اپنے تمام پکس آپ نے چاہے کہیں بھی لگا کے رکھے ہوں انہیں ہٹا لیں, اور جو کچھ ایسے پکس ہیں جو کسی کے پاس آلریڈی چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اللہ سے توبہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ شیطان ہے جو ہماری زندگی میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. اب آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کے لیے منع کیا ہے. جب اللہ نے ان چیزوں کے لیے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب کیوں نہیں دیتے؟ آ سکتا ہے نا آپ کے دماغ میں یہ سوال کہ آپ ہی پھر وہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے کے پر قادر ہیں, وہ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اتنا ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے, رسی چھوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم جب رسی چھوڑ دیتے ہیں, ہم کسی بھی چیز کو آپ تصور کریں, ٹھیک ہے, آپ نے رسی چھوڑ دی, آپ پتنگ کو دیکھ لیں, پتنگ کو آپ رسی ڈھیل دیتے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, وہ اڑتی چلی جاتی ہے, لیکن آپ جیسے ہی اس کو کھینچتے ہیں کیا ہوتا ہے, کٹ جاتی ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں, ہماری سرکشی پہ, ہماری غلط حرکتوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نواز رہا ہے, آپ کے پاس بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, بینک بیلنس ہے, سب کچھ بہت اچھا ہے, تو یہ ڈر رکھیں اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے جو اتنا نواز رہا ہے. یہ والا بھی ایلیمنٹ اپنے اندر تیار رکھا کریں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بہت دیا, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ جب آپ سے کچھ لے لے تو بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں, تب بھی آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. تو نے لے لیا تو بھی اللہ تیرا شکر ہے, تو نے دیا تو بھی شکر ہے. ہوتی ہیں ہمارے ساتھ پریشانیاں, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پریشانیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے ہی ابھی ایک میں نام نہیں لوں گی, ابھی ان کی مطلب کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو انہوں نے شیئر کی اور شکر ادا کر رہی تھی وہ, ٹھیک ہے. اور بڑا اچھا لگا مجھے کہ دیکھیں ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ پریشان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ میسیج ڈراپ کیا کہ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے, اور جو ان کے ساتھ پریشانیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے, ٹھیک ہے. تو میں نے کس کے لیے کہا ہے میں ان کو ان باکس کر دوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی. کیسے خرید لی گمراہی؟ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی ہدایت کو بیچ رہے ہیں, ہم اپنی اچھائیوں کو بیچ رہے ہیں اور برائیوں کو خرید رہے ہیں. خریدنا بیچنا کیسا ہوتا ہے؟ ایک چیز انسان خریدتا ہے ایک بیچتا ہے. تو ہم نے اپنی اچھائی بیچ دی اور ہم نے برائیاں خرید لیں. ہم نیکیوں سے دور چلے گئے اور ہم نے برائیوں کو لے لیا. تو یہ ساری یہ جو تجارت کی جا رہی ہے نا برائیوں کی, اس سے کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی کام نہیں آئیں گی. وما کانوا مہتدین, اور ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے مثالیں دیکھی تھیں, ٹھیک ہے. مثالیں دی گئی تھیں کہ رسول اللہ آئے, روشنی لے کر آئے ہدایت کی, تو کیا ہوا, کچھ لوگوں نے تو اس روشنی سے فائدہ اٹھایا جیسے صحابہ تھے, لیکن کچھ لوگوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جیسے جو کفار تھے جو لاسٹ تک بھی ایمان نہیں لائے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اندھے بہرے گونگے ہیں, اب وہ کچھ نہیں سنیں گے. جو قریش تھے نا, جو کفار تھے, جیسے ابو لہب ابو جہل کے نام سب سے زیادہ زبان پر آتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حد انتہا پار کر دی تھی, ٹھیک ہے. ابو لہب کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. اور عرب کلچر میں چچا یعنی بہت بڑی اہمیت ہوتی تھی. ہم آج بھی چچا کو بڑا ہی مانتے ہیں, لیکن عرب کلچر میں بالکل باپ کے برابر ہی مانا جاتا تھا چچا,
آج کل کے چچا تو پھر بھی اپنے اپنے گھر میں لگے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، بھائی کے بچوں کو اتنا نہیں دیکھتے. لیکن عرب کلچر میں اب چچا کا مطلب بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی تھی، خاص طور پر یتیم بچے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو بات کو نہیں سنتے تھے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ سم بکم عمی فہم لا یرجون. یہ اب لوٹیں گے نہیں. اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا اب ان کا کچھ نہیں ہونا. پھر اللہ تعالیٰ نے اور مثالیں دیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی تو ہدایت پا جاتے ہیں، کبھی واپس پرانے راستے پر آ جاتے ہیں. اب جیسے کہ ہم نے ایک گروپ بنایا فقہ کا. ٹھیک ہے. اس میں میرے پاس وہ کانٹیکٹس تھے جو مطلب ایک تجوید گروپ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں کچھ کانٹیکٹس تھے، ان کو ایڈ کیا تھا. میرے پاس وہ سیف تھے، میں نے ان کو ایڈ کر دیا. دوسرے دن کئی لوگ جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے. ٹھیک ہے. کلاسز تو لینا ہی نہیں ہے، بات سننا بھی نہیں ہے. تو راستے پہ چلنا شروع تو کیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ڈاما ڈول ہو گئے. ٹھیک ہے. افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عنایت فرمائے اور سب کو صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 21 پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ہماری یہ آیت پوری ہو گئی تھی؟ ہو گئی تھی؟ اوکے. تو یہاں ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگوں، عبادت کرو تمہارے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان تمام کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں ہوئے، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عبادت کرو. کس کی؟ اپنے رب کی. کون ہے وہ رب؟ جس نے پیدا کیا تم کو، اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ جو رسومات ہوتی ہیں، جو چیزیں رواج میں آ رہی ہیں، نہ جانے کتنی بدعات آ رہی ہیں. رجب میں بدعات ہو رہی ہیں، شب برات کے نام سے بدعات ہو رہی ہیں، ربیع الاول میں بدعات ہو رہی ہیں. تو آپ کیا بولتے ہو؟ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ جو میلاد النبی کی بات ہے کہاں سے سنی؟ یا رجب میں وہ کنڈے وغیرہ ہوتے ہیں کہاں سے سنے؟ یا محرم میں غم منایا جاتا ہے کہاں سے سنا؟ قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے. بڑوں سے سنا، ہماری نانی دادی کرتی تھی، ہم بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان کو بھی میں نے ہی بنایا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک تھے اور کوئی گناہ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی انہیں بنایا ہے. تم نے ان کو نہیں دیکھنا. تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ تم نے میرے احکام کو دیکھنا ہے. میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اس کو دیکھنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آیت نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. الذی، جس نے، میں نے گرامر میں بھی بتایا تھا نا، جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فراشوں، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، بنا یعنی چھت. اللہ کون ہے؟ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے کیا برسایا؟ ماءً، پانی. ٹھیک ہے. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس سے کیا نکالا؟ ثمرات، پھل نکالے. رزقاً، کھانے کے لیے، تمہارے لیے رزق پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انداد، تو پھر کیا کرو؟ مت ٹھہرا دو اللہ کے لیے کوئی شریک. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں یہ چیزیں پتہ بھی ہیں. اب یہاں پہ جو رب ہے نا، پچھلی آیت میں کیا آیا کہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا. اب اس کے آگے مزید اس کا تعارف کیا جا رہا ہے، انٹروڈکشن کیا جا رہا ہے کہ رب ہے کون. اب دیکھیں
جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نزول الگ کیوں اور مصحف الگ کیوں، اب دیکھیں اس مصحف میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ لا کے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ ہدایت والے کون ہیں، کافر کون ہیں، مشرک کون ہیں، رب کون ہے، رب کیا کرتا ہے. اب دیکھیں کتنی ترتیب سے چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. فرش کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلا دینا، جیسے بستر، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچھانا، اور بچھانے کے بعد اس کو اسموتھ کر دینا، ایک جیسا کر دینا، فرش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب بستر ہوتا ہے، بستر کیسا ہوتا ہے؟ راحت دیتا ہے. تھکاوٹ کے بعد، تکلیف کے بعد، کام کاج کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ بستر پہ جاتا ہے نا. بستر کا تصور ہی بڑا انسان کو خوش کر دیتا ہے. تو زمین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ارض کہتے ہیں زمین کو، زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرش بنا دیا، یعنی سکون حاصل کرنے کی چیز بنا دی. ورنہ تو زمین میں کیا ہے؟ زمین کے اندر کیا ہے آپ سب جانتے ہیں؟ زمین کے اندر آگ ہے، لاوا پھوٹتا ہے نا، معلوم ہے نا. زمین کے اندر آگ ہے، زمین کا ٹیمپریچر اندر سے بہت گرم ہے. تو سوچیں ہم جس زمین کے اوپر ہیں وہ اندر سے نہ جانے کتنی ڈگریز گرم ہے. جب لاوا نکلتا ہے، آگ نکلتی ہے، اس زمین کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے خوشنما بنا دیا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ پر ہم بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے وہ پرسکون جگہ ہے. اللہ کی قدرت پہ غور کرنے کی دیر ہے بس. اور آسمان کو چھت بنا دیا، بناءً. ٹھیک ہے. با نون یا. اچھا بناءً جو ہے نا وہ عمارت کو کہتے ہیں، بلڈنگ کو. ٹھیک ہے. جو کنسٹرکٹ ہوتی ہے نا، جو بنی ہوئی ہوتی ہے بلڈنگ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب پوری عمارت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چھت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دیوار کے لیے بھی بناءً لفظ استعمال ہوتا ہے. میں نے کیا کہا؟ یہاں پہ بناءً جو لفظ آیا یہ عمارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دیوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ بتائیں اگر بات کی گئی ہے فرش کی، تو فرش کے اپوزٹ کون سا لفظ آئے گا؟ دیوار آئے گا، چھت آئے گا، یا عمارت آئے گا؟ بتائیے آپ لوگ. چھت آئے گا، ہے نا. تو یہاں پہ ہم کون سا میننگ لیں گے؟ چھت والا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنا دیا. اب آسمان کیا ہے؟ ایک پروٹیکشن کی فیلنگ دیتا ہے. اگر اوپر آسمان نہ ہوتا، کبھی سوچا ہے کیا ہوتا؟ کچھ خالی نظر آتا نا، کچھ دکھتا ہی نہیں، دھند ہوتی. تو یہ جو چھت بنا دی گئی نا، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، محفوظ ہے ہمارے لیے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ آسمان گر کے ہمارے اوپر آ جائے گا؟ نہیں لگتا نا. کبھی سوچا ہے؟ نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ بنایا. اچھا کبھی ایسا لگتا ہے پنکھا بہت تیز چل رہا ہو تو پنکھا گر جائے گا؟ کس کس کو لگتا ہے؟ کبھی کبھی لگتا ہے نا. لیکن آسمان کے مجھے تو بہت لگتا ہے. کبھی پلین اوپر سے گزرتا ہے تو مجھے لگتا ہے پلین نیچے گر جائے گا. لیکن کبھی آسمان کے لیے نہیں لگتا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں، ہم نے اگر بلب کو اگر لگایا ہے تو ہم تھوڑی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں کہ بلب صحیح لگائے نا، صحیح سے فٹ ہو گیا، ایسا نہ ہم پر گر جائے. لیکن ہم آسمان کے لیے، کبھی چاند اور سورج کے لیے سوچا؟ پنکھا پر لگتا ہے ڈاؤٹ. ہاں، لیکن کبھی چاند اور سورج کے لیے سوچا کہ ہمارے اوپر آ کے گر جائیں گے؟ نہیں. کبھی تاروں کے لیے سوچا ہمارے اوپر گر جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا محفوظ ہم فیل کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے پانی برسایا اللہ نے. اسی کو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادلوں سے لگاتار بارش برستی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یہ اللہ سوال کر رہا ہے سورۃ الواقعہ میں. یہ جو پانی ہے یہ تم برسانے والے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اب سوچیں، اللہ کی قدرت پہ غور کریں. یہ جو پانی ہے، یہ جو آسمان ہے، یہ جو سورج کی روشنی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہو جو بڑا ہی اندھیرے والا گھر ہے، آپ نے پورے گھر میں لائٹس جلا لی ہیں،
کیا وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کا گھر فلی وینٹیلیٹڈ ہوتا ہے، چاروں طرف سے روشنی اور ہوا آتی ہے؟ آپ پورے گھر میں اے سی لگا لو، لائٹس لگا لو، کیا وہ مقابلہ ہو سکتا ہے جو بالکل کھلا گھر ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو گھٹن ہونے لگے گی تھوڑی دیر میں. حالانکہ اس کے اندر لائٹ ہے، حالانکہ اس میں اے سیز فٹ ہیں، اس کے بعد بھی کیا ہوگا؟ آپ کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ریزن کہ وہ قدرتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پانی کس نے برسایا، ہم نے یا تم نے؟ تو اللہ اپنی قدرت پہ غور کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اگر ہم نہ اتارتے یہ پانی تو کیا ہوتا. اور پانی صرف پانی نہیں ہے، پانی پوری زندگی لے کر آتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں کس قدر تباہی مچی ہوئی ہے، لیکن انسان کون ہے جو ڈر رہا ہے؟ ہم اپنی بات کر لیں، اپنے آپ سے سوال کر لیں، ہمیں کتنا ڈر ہے اس بات کا؟ ہم نیوز سنتے ہیں، نیوز کی طرح سنتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. کس قدر تباہی مچی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کس قدر تباہی ہے، پھر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اتنے سخت ہو گئے ہم لوگ. خیر، جب خیر کی بارش ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس پانی سے زندگی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے، رزق کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے تمہارے لیے ثمرات نکالے. ثمرات کس کو بولتے ہیں؟ پھل کو. ثمر کی جمع ہے ثمرات، پھل. اب یہ پھل صرف وہ فروٹس نہیں ہیں، ایپل، مینگو، ان کی بات نہیں ہو رہی. تمام چیزوں کے پھل ہوتے ہیں. گیہوں کا بھی ایک پھل ہوتا ہے جس سے گیہوں نکلتا ہے، چاول کا بھی ایک پھل ہوتا ہے جس سے چاول نکلتا ہے. یعنی وہ جو سیڈز ہوتے ہیں، ہر چیز کا سیڈ ہوتا ہے نا، اس کے بنا تو نہیں لگتا. کوئی نہ کوئی سیڈ ہوتا ہے نا جس سے وہ پورا پیڑ نکلتا ہے، فصل اگتی ہے. تو اسے ثمرات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے پھل کہا جاتا ہے. یعنی تمام کھانے کی چیزیں، رزقاً استعمال کیا نا، رزق یعنی کھانے کی چیز. تو ہر وہ پھل، ہر وہ کھانے کی چیز جو نکلتی ہے، کس سے نکلتی ہے؟ بارش سے نا. پانی جب برستا ہے تبھی تو سارا فصل اچھی ہوتی ہے. اب یہی جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے؟ فصل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو سمر میں اگر فروٹس ہی لے لیں تو فروٹس آپ نے دیکھا ہے، کبھی غور کیا؟ مختلف کلر کے ہوتے ہیں. مختلف مطلب ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں. آپ کسی فروٹ والے کی شاپ پہ جاؤ، آپ کو تمام کلرز نظر آ جائیں گے. آپ یلو دیکھو گے تو یلو میں آپ کو آم نظر آ جائے گا. آپ گرین دیکھو گے تو آپ کو موسمبی نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے، یلو دیکھو تو آپ کو بناناز نظر آ جائیں گے، ہے نا. کتنے کلرز آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، گرین میں آپ کو انگور نظر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اسٹرابیریز نظر آ جاتی ہیں ریڈ میں. نہ جانے کتنے کلرز آپ کو وہاں پہ دکھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے. کبھی آپ بٹر فلائز کو دیکھو. ہم تو اگر بٹر فلائی بنانا بھی چاہیں گے نا، کتنے بھی خوبصورت کلرز اس میں دے دیں ہم وہ خوبصورتی نہیں بنا سکتے جو اللہ نے بنائی ہے. کبھی ٹی وی کے اوپر وہ دکھاتے ہیں، اوشن کے اندر کا سین دکھاتے ہیں، اس میں اتنی خوبصورت مچھلیاں دکھاتے ہیں اور کتنی خوبصورت زندگی دکھاتے ہیں. سوچیں زمین کے اتنے اندر، پانی کے اندر کون ان کو رزق دے رہا ہے؟ اللہ ہی تو ہے. ٹھیک ہے، اور یہ زمین، یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ بارش صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام چرند پرند حیوانات سب کے لیے اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تمام چیزیں. اور اچھا، رزق کیا ہوتا ہے یہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز. عقل آپ کے پاس ہے، آپ کا رزق ہے. اولاد آپ کی اچھی ہے، آپ کا رزق ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کا رزق ہے. آپ کی عقل، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، آپ سمجھ سکتے ہو چیزوں کو، آپ کسی کو بتا سکتے ہو، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی ہنر ہے، وہ آپ کا رزق ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے زمین کو اگر دیکھو تو تمام جو مائنز ہوتے ہیں، سونا زمین میں سے نکلتا ہے، ہیرے زمین میں سے نکلتے ہیں، تیل زمین میں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو زمین میں سے تو کیا کچھ نہیں انسان کے لیے نکلتا. اور جب بارش کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو بارش سے جو رزق نکلتا ہے وہ ہمارے لیے کھانے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کمبینیشن بتا دیا زمین اور آسمان کا کہ دیکھو یہ کیا چیزیں ہیں زمین اور آسمان، اور یہ انسان کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. کبھی کھانا کھاتے وقت سوچا
کہ میں یہ جو دال چاول کھا رہی ہوں یہ کیسے وجود میں آئے دال چاول؟ کبھی سوچا؟ ایک گیہوں کا دانہ ڈالتے ہیں اس سے کتنے سارے دانے نکل کر آتے ہیں، کس طرح سے نکل کر آتے ہیں، کیسے وہ بے جان دانہ، اس دانے میں جان ہوتی ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ کس طرح سے وہ بے جان دانہ جو ہوتا ہے وہ زندگی بن جاتا ہے نا، زندگی ہوتی ہے نا پلانٹ کے اندر، کیسے وہ بڑا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا کیا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے؟ اگر بارش نہ ہو تو کیا ہو؟ زمین پوری سوکھ جائے، فصلیں برباد ہو جائیں، سوکھا پڑ جائے، تو جتنا پانی ریکوائرڈ ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا غضب، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پانی کس قدر برسایا، تباہ اور برباد ہو گئے لوگ۔ تو پانی بھی اللہ تعالیٰ ایکیوریٹ اماؤنٹ میں دیتے ہیں، ایکیوریٹ اماؤنٹ میں دیتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اب جب تم نے تمام چیزوں کو دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں، کسی بھی چیز میں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اندادن، نون دال دال، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر، ہم پلہ، اس کے مد مقابل، اس کے جیسا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کو اطاعت میں شریک ٹھہرانا ہے لیکن عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ نعتیں پڑھی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، نعتوں میں اتنا زیادہ انہیں اونچا کر دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کچھ نعت میں نے نوٹ ڈاؤن بھی کی تھی، ٹھیک ہے، وہ میرے دوسرے اس میں ہیں۔ تو ایسی نعتیں تھیں جو میں نے کہا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے مد مقابل نہیں، معاذ اللہ اللہ سے بھی بڑھ کر بنا دیا ایک نعت میں، تو اللہ سے بھی بڑھ کر کہ اگر اللہ پکڑ لے تو رسول اللہ چھڑا لیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ سوچیں، صرف اطاعت میں شریک کیا گیا، یعنی جیسے آپ قرآن کو مانتے ہو حدیث کو بھی آپ کو ویسے ہی ماننا ہے، جیسے آپ کو اللہ کی بات ماننا ہے ویسے ہی آپ کو رسول اللہ کی بات ماننا ہے، لیکن عبادت کا حکم نہیں دیا اللہ نے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم جب پڑھتے ہیں رسول اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں عبد، یعنی غلام، یعنی بندہ۔ رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کلمے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ عبد لفظ ہے نا، اس سے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں برابر کرنا، لیکن کیا ہوتا ہے ہم اس گناہ کو کر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو رسول اللہ نے کہا کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ کہو جو اللہ اکیلے چاہے۔ تو یہ بھی نہیں کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی مرضی جو آپ کی مرضی، اللہ کے حوالے آپ کے حوالے، اللہ کا آسرا ہے اور آپ کا آسرا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سب شرکیہ کلمات ہیں اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر شرک کی حالت میں کوئی وفات پا گیا تو اس کا تو پھر کچھ نہیں ہونا، اس کو معافی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا، رسول اللہ سے بھی نہیں مانگنا، اجازت ہی نہیں ہے، رسول اللہ کے وسیلے سے بھی نہیں مانگنا، اجازت ہی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو یمن بھیجا گیا، تو سب سے پہلا جو ان سے کہا گیا، انہیں کیا کہا؟ ادعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ۔ کیا کہا گیا؟ کہ سب سے پہلے جو دعوت دینا ہے نا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ادعوہم، جو دعوت دینی ہے
کس کی دینی ہے؟ الا شہادتی، شہادت دینی ہے کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کیا کہا رسول اللہ نے کہ سب سے پہلے تمہیں جو دعوت دینی ہے وہ دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر بتانا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ میسنجر، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں نماز کے بارے میں بتانا۔ سوچئے، یہ ترتیب بتائی رسول اللہ نے کس کو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کہنا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ دو چیزیں مان لیں تو انہیں نماز کا کہنا۔ تو کیا ہے سبق سب سے پہلا اسلام میں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یعنی ہر چیز کی نفی کر دی گئی، کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، ہر چیز پر اللہ کا ہی اختیار ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تو عبد ہوں، مجھے تو صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اگر پوری کائنات بھی مل کر کھڑی ہو جائے تو اللہ کے سامنے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اللہ سے سوچا بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ ہم جو کفر کر جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کافر ہی کفر کرتے ہیں، نہیں، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ ہم کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے احکام کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی اپنے حساب سے گزاریں، اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور وہیں پر ہم کفر کر جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں کرنا حجاب، یعنی ہم نے منع کیا، یعنی ہم نے کفر کیا۔ ہمیں نہیں پڑھنا فجر کی نماز، کیوں؟ کیونکہ ہماری نیند ہمیں پیاری ہے۔ ہمیں نہیں کرنا حجاب، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی خوبصورتی دکھانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انکار ہے اللہ کے احکام کا، اور اللہ کے احکام کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ توحید کیا ہے؟ اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو دفن کر دینا کہ نہیں، یہ اللہ نے کہا ہے، مجھے ماننا ہے، کوئی ifs نہیں، کوئی بٹس نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جو کہہ دیا مجھے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں کسی کو کتنا بھی اچھا سمجھوں، یہاں تک کہ میرا شوہر، ٹھیک ہے، جس کو مجھے ہر بات جس کی ماننا ہے، میرے ماں باپ جن کی ہر بات مجھے ماننا ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کہیں، مجھے نہیں ماننا۔ اگر کسی کے والدین شرک پر ہیں، مجھے نہیں سننا۔ اگر کسی کا شوہر شرک کر رہا ہے، مجھے نہیں سننا، مجھے نہیں ماننا۔ اگر وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہٹا کے لے جائے، اگر رسول اللہ کے حکم سے آپ کو ہٹا کے لے جائے، میں نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے؟ تو آج یہیں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آیت اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی بچی ہے، کمپلیٹ کر لیتے ہیں آیت، ٹھیک ہے؟ تو ہر چیز میں اللہ کو ماننا، یہاں تک کہ رسول اللہ کو بھی اللہ کے مد مقابل نہیں کرنا، رسول اللہ کو بھی آگے نہیں کرنا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا، مجھے اس طرح مت بڑھاؤ، میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ رسول اللہ نے خود یہ بات کہہ دی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، کہ قیامت کے دن میزان رکھے جائیں گے۔ میزان بولتے ہیں ترازو کو، ٹھیک ہے، اسکیلز جو ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کو ایک سائڈ رکھا جائے گا ترازو کے، اور اس کے خلاف جو بھی کچھ ہوگا، اس نے برے کام کیے جائیں گے، وہ دوسری طرف رکھ دیا جائے گا۔ اب جو گناہ ہوں گے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا کہ بھئی تمہارے گناہ تو زیادہ ہیں۔ جب وہ گناہ جہنم کی طرف جانے لگے گا تو وہاں سے آواز آئے گی اور اسے کہا جائے گا دیکھو جلدی نہ کرو، ابھی رک جاؤ، کیونکہ اس کے حق میں ایک چیز باقی ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے اس کے حق میں۔ پھر ایک کاغذ لایا جائے گا اور اس کاغذ کو ترازو پہ رکھ دیا جائے گا، اور اس کا ترازو جو ہے وہ اس کاغذ سے بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کے گناہ جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ ترازو ہوتا ہے نا، بھاری چیز نیچے ہو جاتی ہے، تو وہ کاغذ پورا نیچے ہو جائے گا، گناہ پورے اوپر ہو جائیں گے۔ وہ حیران کہ میں تو ابھی گناہ گار تھا، میں تو جہنم میں جا رہا تھا، ایسی کیا چیز ہے جس نے مجھے بچا لیا؟ اس کاغذ پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ سوچیں،
جس نے سچے دل سے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو کیا ہوگا؟ نیکیوں والا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ لیکن ایسے ہی نہیں بس لا الہ الا اللہ بولنے سے، ماننے سے، سچے دل سے ماننے سے، ٹھیک ہے؟ تو کتنی خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 22 تھی، الحمدللہ ہم نے اسے کمپلیٹ کیا۔ صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف سمجھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔